ایک بزرگ ہیں، ان کا مزار ہے جنت البقیع شریف میں، تو وہ ایک وظیفہ نظر بد سے، یعنی نظر بد دور کرنے کے لیے دیتے. جیسے کوئی بچہ ہوتا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بچے بار بار بیمار ہو جاتے ہیں، پیٹ میں درد ہے یہ، تو ان کو نظر لگ جاتی ہے، ماں باپ کی لگ جاتی ہے. اسی طرح دادا دادی نانا نانی کی لگ جاتی ہے، بھائی بہنوں کی لگ جاتی ہے، کیونکہ بچہ ایک ہوتا ہے اور چھوٹا ہوتا ہے، پیارا لگتا ہے، سب اس کو دیکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ پیارا ہوگا اتنی نظریں زیادہ لگتی ہیں. تو روزانہ معمول بنا لیں کہ یہ شہادت کی انگلی جو ہے بچے کے سیدھے گال پہ رکھیں. اچھا، یہ دم صرف بچے کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے. مطلب کوئی بھی بیمار ہو تو ہو سکتا ہے اسے نظر بد لگ گئی ہو، تو آپ یہ دم کر لیں. تو شہادت کی انگلی رکھیں سیدھے گال پر، صحیح، سیدھے گال پہ رکھ کر سورہ کوثر پڑھیں، انا اعطیناک الکوثر، اور پھر سیدھے گال پر دم کریں. پھر شہادت کی انگلی رکھیں الٹے گال پر اور سورہ کوثر پڑھیں اور اس گال پر دم کریں. پھر شہادت کی انگلی جو ہے وہ پیشانی پہ رکھیں اور سورہ کوثر پڑھ کر اب دم کریں. لیکن اب دم ایسا کرنا ہے کہ اوپر سے لے کر نیچے کی طرف پھونک لے جائیں گے، اور صرف پھونک ہی نہیں بلکہ انگلی سے اشارہ بھی اس طرح کریں گے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کھڑے ہو جائیں، جیسے یوں جیسے انگلی لے جائیں گے نیچے، اور پھونک بھی جو ہے نا اس طرح نیچے ساتھ ساتھ لے جائیں گے. تو اس طریقے سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ نظر بد کی کاٹ ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ عمل اپنا معمول بنا. اللہ تعالی ہر ایک کو نظر بد سے اور آصف جنات سے محفوظ کرے. اچھا، دوسری چیز جو خطرناک ہے، جو گولی اور بم دھماکے زیادہ خطرناک ہے، ایک تو ہو گئی نظر بد، دوسری جو چیز گولی اور بم دھماکے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے جادو. اب جو عامل ہیں نا، ان میں اکثر جادوگر ہیں. مثلا داڑھی رکھی ہوئی ہے، بظاہر صوفی بنے ہوئے ہیں، لیکن آج کل یہ ہو رہا ہے کہ عملیات میں پاور پیدا کرنے کے لیے انہوں نے جادو سیکھ لیا، یہ جادو کرتے ہیں. اب لوگ جاتے ہیں کہ یہ فلاں کاروبار آدمی ہے، یہ کاروباری آدمی ہے، مجھے تنگ کر رہا ہے، اس پہ جادو کر دو. تو یہ نہیں کہ ہر ایک کو جادو ہے، لیکن جادو بھی ہے. اور اس پر ایسے بھی لوگ ہیں باقاعدہ ہندو ہیں، یعنی باقاعدے سے مراد یہ کہ وہ اعلانیہ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں، اعلانیہ سکھ ہیں، اعلانیہ عیسائی ہیں، اعلانیہ یہودی ہیں. ان کے نام بھی آپ سمجھے کافروں جیسے ہیں. بنگالی جادوگر تو فلاں یہ ہوتے نا، نالوں پر لکھے ہوتے ہیں نام. تو یہ جو ہے نا ایسے بھی لوگ ہیں کہ یہ نعوذ باللہ من ذالک بتوں کو سامنے رکھ کر وہ اس میں پڑھائی کرتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، اور اس سے کئی لوگ بیمار بھی ہو گئے، کئی لوگ پریشان بھی ہو گئے. تو اس کا حل یہ ہے، اس کا جو حل ہے وہ حل یہ ہے کہ صبح اور شام یعنی فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. کتنی دفعہ؟ اور اپنے ہاتھوں پہ دم کریں اور حفاظت کی اور حصار کی نیت سے اپنے جسم پر پھیر لیں، اور ہر ایک سے کہیں کہ وہ ایسا کرے، اور اپنے کاروبار اور وغیرہ کا تصور کر کے دم کر دیں. تو یہ سب چیزیں اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گی. دوسرا یہ کہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تو پڑھتے ہی ہیں، اس نفل میں نیت کر لیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کرنے کی، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھ کے 100 مرتبہ غوث اعظم کا نام پڑھیں. یا شیخ، سارے بولیں، سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ 100 دفعہ پڑھنا. مفتی اشفاق قادری علیہ رحمہ بہت بڑے عامل تھے، روحانی، مدینہ منورہ میں تشریف لائے تھے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، اور عامل بھی بڑے اچھے تھے.
جنگلوں میں ریاضت مجاہدات اور یہ عملیات کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے انہوں نے دی تھی. تو ایک ہمارے بھائی تھے مدینہ منورہ میں، بہت پریشان تھے، تو میں ان کو لے کر گیا. تو انہوں نے حساب کیا تو ان سے کہنے لگے آپ پہ تو بڑا سخت جادو ہے. پھر انہوں نے تعویذات دیے کہ آپ کو صبح نہار منہ اس تعویذ کا پانی پینا ہے، پھر ناشتے کے بعد اس کا تعویذ کا پانی پینا ہے، پھر کھانے کے بعد اس کا پینا ہے، رات کو سونے سے پہلے یہ پینا ہے، رات کو کھانے سے پہلے یہ پینا ہے، یہ جلانے ہیں، یہ فلاں کرنے. پورا 40 دن کا کورس دیا. ایک دوسرا شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت مجھے بھی چیک کریں. حضرت نے چیک کیا. حضرت نے فرمایا آپ پہ تو اس سے زیادہ سخت جادو ہے. تو پھر حضرت جو ہے تعویذات وہ لکھنے لگے. تو وہ جو بندہ تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، کون یاد رکھے گا. بھائی دوائیاں کھانا بھول جاتے ہیں، یہ اتنی پابندی سے نہار منہ تعویذ، یہ ناشتے کے بعد یہ جلانے کا یہ ہے فلاں ہے. تو یار میں تو مصروف آدمی ہوں، میں ایسا کیسے پابندی سے کر سکوں گا. اب اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ بولے. تو مفتی اشفاق قادری صاحب جو ہیں وہ سمجھ گئے، اللہ کے نیک بندے تھے. تو آپ نے تعویذ لکھنا روک دی. آپ نے فرمایا آپ مصروف ہیں، آپ یہ سب کو تو کچھ نہیں کر سکیں گے، آپ مصروف آدمی ہیں. میں آپ کو اس سے پاورفل چیز بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہم تعویذات دیتے ہیں اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اصل میں یہ ہوتا ہے جب جادو کوئی کرتا ہے نا کسی پر تو وہ جنات بھیجتا ہے، اور جنات جو ہیں وہ مسلط ہوتے ہیں اور وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. کبھی 2 جن بھیجے جاتے ہیں، کبھی 4 جن بھیجے جاتے ہیں. تو ہم حساب کتاب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ جنات کتنے ہیں اور کتنے پاورفل ہیں. مثلا 4 جن ہیں تو ہم 8 موکل بھیجتے ہیں. کتنے موکل؟ اور وہ ان کی پٹائی کر کے ان کا منہ توڑ کے بھگا دیتے ہیں. تو یہ بھاگ جاتے ہیں تو بندے کا جادو ختم ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم 8 موکل بھیجتے ہیں، وہ مار کھا کے جن جاتے ہیں تو پورا قبیلہ لے آتے ہیں. اب 200 جن آ گئے، وہ ہمارے 8 موکل پھر پٹ جاتے ہیں. تو پھر جن جو ہے اس کی پٹائی کرنے کے بعد جس بندے نے بزرگ سے تعویذ لیا ہوتا ہے اس بندے کی پٹائی کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں پٹوایا کیسے، بدلہ لیتے ہیں. تو فرمایا کہ پھر اس بندے کو چاہیے کہ وہ فوراً جو ہے رابطہ کرے کس سے؟ عامل سے. پھر جیسی جنگ ہوتی ہے ویسے ہم جو ہے نا پھر فوج بھیجتے ہیں، پھر ہم اور فوج بھیجتے ہیں، پھر وہ واپس ہو آتے ہیں. کبھی کبھی جنات اتنے طاقتور ہوتے ہیں پوری قوم کو اٹھا کے لے آتے ہیں. تو اس لڑائی کے اندر بندہ پٹ جاتا ہے. وہ باقاعدہ ایسے بتا رہے تھے جیسے کوئی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو رہی ہو. تو اس لڑائی میں وہ بندہ پٹ جاتا ہے. اور کبھی عامل کمزور ہوتا ہے تو عامل بیچ میں سے نکل جاتا ہے، وہ اس کا تحفظ کرتا نہیں ہے. وہ کہتا ہے بھائی میرے بس میں نہیں ہے، ایسے بول دیتے ہیں عامل. تو اس کے بس میں نہیں ہے تو جنات تو مار مار کے اس کو حلیہ خراب کر دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ بڑی جنگ خطرناک ہے، اس میں عامل بہت پاورفل چاہیے. اور کبھی کبھی فائدے کے بجائے اس میں کیا ہو جاتا ہے، بھائی کوئی بھی جنگ ہوتی ہے کبھی شکست بھی ہو جاتی ہے نا. تو کہا میں آپ کو اس سے پاورفل آپ کو چیز بتاتا ہوں. جنات جو ہیں غوث اعظم کے نام سے بہت ڈرتے ہیں. تو آپ 100 مرتبہ غوث اعظم کا نام لے لیں مغرب کی 2 رکعت نفل پڑھ کے مغرب کے بعد، اور غوث اعظم کو ایصال ثواب کر کے 100 مرتبہ غوث پاک کا نام لے لیں تو سارے جادوگر جمع ہو جائیں، وہ آپ پہ جادو نہیں کر سکتے. جنات اس کو منع کر دیں گے جادوگر کو، ہمارے بس میں نہیں ہے جادو کرنا. تو میں نے حضرت سے کہا کہ غوث اعظم کا نام کیسے لینا ہے؟ تو مفتی اشفاق قادری صاحب فرمانے لگے کہ کسی طرح سے بھی لیں، لیکن عبد القادر آنا چاہیے. اس نام میں بڑا جلال ہے. پہلے جب حضور غوث اعظم کا نام کوئی ذکر کرتا بے وضو تو مر جاتا تھا، اس کا انتقال ہو جاتا تھا، اتنا جلالی نام ہے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اب مرتا تو نہیں ہے، لیکن ابھی بھی اللہ کے نیک بندے حضور غوث اعظم کا نام بے وضو نہیں لیتے. تو میں نے کہا حضرت آپ بتائیں نا آپ کیسے لیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا میں اس طرح لیتا ہوں، یا شیخ
سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. بولیں یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. یہ لیں. اب جس بندے کا مسئلہ تھا وہ دوائیاں کر کر کے علاج کر کر کے تھک چکا تھا. اس نے کہا 2 یا 3 دن میں نے یہ کام کیا، الحمدللہ میری ساری بیماریاں دور ہو. تو فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر حصار کی نیت سے، حفاظت کی نیت سے دم کرنا ہے، اور مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کے ایصال ثواب کر کے، یعنی ایصال ثواب کی نیت سے پڑھ کے 100 مرتبہ حضور غوث اعظم کا اس طرح نام لینا. ایک دفعہ کسی نے حضرت سے کہا، مفتی اشفاق قادری صاحب سے، کہ بچہ ہے، میرا بیٹا ہے، دماغ بہت کمزور ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بچے کو کہیں کہ یہ وظیفہ کرے، اور اگر بچہ بہت چھوٹا ہے وہ نہیں کر سکتا تو آپ کریں. وہ وظیفہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر پڑھتے ہیں، وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں. 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھے رہیں، اور الٹا ہاتھ پیشانی پہ رکھیں، اور سیدھے ہاتھ سے 70 مرتبہ یا قویو گنیں. کیا پڑھیں گے؟ یا قویو. اب فرمائے گننے کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ یہاں سے لے کر یہاں تک پڑھیں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 15. صحیح ہے. تو 15 یہ ہوئے، پھر 15 یہ ہوئے، کتنے ہوئے؟ 30. پھر 15 ہوئے کتنے؟ 45. پھر کتنے ہوئے؟ 60. تو 4 دفعہ پڑھیں گے تو 60 ہو گئے. اب آخری 10 پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پڑھیں گے یا قویو اور انگوٹھا بند کر دیں گے، پھر پڑھیں گے یا قویو، پھر یہ انگلی بند، یا قویو یا قویو یا قویو. اب جس ترتیب سے بند ہوئی ہے نا اس کا الٹ کھولنا ہے. آخر میں کون سی بند کی تھی؟ تو اس کو کھولیں گے یا قویو، پھر یا قویو، پھر یا قویو، یا قویو یا قویو. ساری کھل گئیں. اب اس کے بعد یہ ہاتھ پہ دم کرنا ہے اور ہاتھ پیشانی پہ پھیرنا ہے، یہاں پر جہاں بال ہیں شروع میں، اور ہاتھ جو ہے نا سینے پہ پھیرنا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو دم کرنا چاہتے ہیں پہلے اپنے اوپر دم کر لیں، پھر اپنے بچوں پر پیشانی پہ ہاتھ پھیریں اور سینے پہ. آپ کہتے ہیں شرطیہ یہ وظیفہ ایسا ہے کہ بچے کا دماغ جو ہے نا کمپیوٹر سے زیادہ تیز ہو جائے گا. یہ برکت. تو آپ بھی طالب علم ہوں گے، اگر طالب علم نہیں ہے کاروبار میں بھی دماغ چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکت حاصل ہوگی. آج کے لیے وظائف کافی ہیں میرے خیال سے. جن کو یاد رہیں گے وہ برکتیں پائیں گے، تو وہ آپ لکھ لیجئے گا، اور کوئی بھول گئے تو جنہوں نے لکھا ہے ان سے پوچھ لیں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی